کچھ اللہ کے بندے اب بھی امت میں ایسے موجود ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھی کہہ لیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہم کلامی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک بندے کو حال ہی میں 2 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور کچھ ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے جو ان دونوں موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی سے ارشاد فرمائی، لیکن امانت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ کرے سچے دل سے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اس کی وجہ اور مخاطب سمجھ سکوں، کسی ریاکاری کے بغیر۔ ایک بار کی زیارت کے موقع پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ بہت مغموم شکل میں نظر آیا آپ، اور ایک ایسے مکان میں نظر آئے جس کی چھت گر چکی تھی۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بڑے غم کے ساتھ اس بندے سے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا۔ اور دوسری بار پھر تھوڑی دن کے بعد پھر زیارت نصیب ہوئی تو اس بندے کے کہنے کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا دنیا بھر کے حالات، حرمین شریفین سے لے کر پوری دنیا کی مسجدوں تک کا بند ہو جانا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں ہے؟ رب ہم سے راضی نہیں ہے۔ سچے دل سے اللہ کرے کہ یہ اعتراف ہم میں سے ہر ایک کو اور سب سے زیادہ اس کہنے والے کو نصیب ہو جائے کہ اللہ شاید یہ میری ہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ہر شخص سوچے بس اس رمضان میں مختصر سی بات اس وقت کرنا چاہتا ہوں۔ اس رمضان میں سب لوگ اپنے رب سے لپٹ جائیں، قدموں پہ پڑ جائیں، منا لیں، راضی کر لیں، راضی کر لیں، راضی کر لیں۔ روزمرہ کے مشوروں کو بہت کم کر دیں۔ میں ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان میں اللہ کرے کہ میں
اور آپ سب دعا میں، معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں اور درود شریف میں گزاریں۔ خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں، سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ چھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگوں، خود ہی اپنی مٹا کے تم، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، ابھی توبہ کرو لوگوں، نگاہیں نم کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تو نے ہی کرنا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں، ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے ہیں، ہمیں معلوم